معزز سامعین کو میرا سلام۔ سلام کے بعد پھر ایک کہانی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تو پھر کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ بند گھڑی کا راز۔ پرانے شہر کی ایک سنسان گلی میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے باہر ایک زنگ آلود بورڈ لٹک رہا تھا، وقت کی مرمت۔ لوگ اس دکان کو عجیب سمجھتے تھے کیونکہ وہاں کوئی عام گھڑیاں نہیں بیچی جاتی تھیں، بلکہ کہا جاتا تھا کہ وہاں انسان کے رکے ہوئے وقت کو بھی دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔ حمزہ ایک نوجوان تھا جو اپنی زندگی سے بے حد مایوس ہو چکا تھا۔ اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے اور اس کے رشتے بکھر چکے تھے، اور اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی جیسے کہیں رک گئی ہے، بالکل ایک بند گھڑی کی طرح۔ ایک دن وہ بے مقصد گھومتے ہوئے اسی گلی میں جا پہنچا۔ اس کی نظر اس دکان پر پڑی۔ وہ کچھ لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھلا تو ایک مدھم سی گھنٹی بجی۔ اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کے سامنے مختلف پرانی گھڑیاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ چل رہی تھیں، کچھ بند تھیں۔ کیا تم اپنا وقت ٹھیک کروانا چاہتے ہو؟ اس نے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ حمزہ چونک گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بوڑھا مسکرا دیا۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کا وقت پہلے ہی رک چکا ہوتا ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ کیا واقعی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس نے امید سے پوچھا۔ بوڑھے نے ایک بند گھڑی اٹھائی۔ یہ دیکھو، یہ بھی بند ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ بند رہے گی۔ پھر اس نے گھڑی کو کھولا، اس کے اندر کے پرزے دیکھے اور آہستہ آہستہ اسے ٹھیک کرنے لگا۔ وقت کو چلانے کے لیے اس کے اندر کے مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے، اس بوڑھے نے کہا۔ حمزہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور انسان کا وقت؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تمہیں اپنے ماضی کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر حمزہ کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ میں ماضی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر تم حال بھی نہیں بدل سکتے، بوڑھے نے نرمی سے کہا۔ اسی لمحے دکان کی دیوار پر لگی ایک بڑی گھڑی روشن ہو گئی۔ اس کے کانٹے تیزی سے گھومنے لگے۔ حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور اچانک وہ خود کو کسی اور جگہ پر محسوس کرنے لگا۔ یہ اس کا ماضی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، امیدوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر منظر بدلا۔ وہی حمزہ، مگر اب وہ ایک مشکل فیصلے کے سامنے تھا، ایک ایسا فیصلہ جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس نے آسان راستہ چنا، مگر اس کے دل میں پچھتاوا رہ گیا۔ میں نے غلطی کی، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر ایک اور منظر۔ وہ تنہا بیٹھا تھا، اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتا ہوا، خود کو الزام دیتا ہوا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود کو روک دیا۔ اچانک وہ دوبارہ دکان میں واپس آ گیا۔ بوڑھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب تم سمجھ گئے؟ حمزہ نے سر ہلایا۔ میں نے وقت کو نہیں روکا، میں نے خود کو روک لیا، بوڑھے نے مسکرا رکھ کر کہا۔ بالکل۔ پھر اس نے وہ بند گھڑی حمزہ کے ہاتھ میں دی جو اب چلنے لگی تھی۔ یہ تمہاری ہے، حمزہ نے حیرت سے کہا۔ یہ یاد دلانے کے لیے کہ وقت کبھی نہیں رکتا، ہم رک جاتے ہیں۔ حمزہ نے گھڑی کو دیکھا، اس کے کانٹے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ میں دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ بوڑھے نے سر ہلا دیا اور کہا، تو پھر شروع کرو۔ اسی لمحے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ حمزہ خود کو دکان کے باہر کھڑا پانے لگا۔ دکان بند تھی، جیسے کبھی کھلی ہی نہ ہو، مگر اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی ابھی بھی تھی۔ اس دن کے بعد حمزہ نے اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینا شروع کیا۔ اس نے اپنے خوف کا سامنا کیا، اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لی اور اپنے خوابوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ کچھ سال بعد وہ ایک کامیاب اور مطمئن انسان بن چکا تھا۔ ایک دن وہ اسی گلی میں واپس آیا۔ دکان اب بھی وہاں تھی، مگر اب کی بار وہ اندر نہیں گیا۔ وہ مسکرا دیا۔
کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل مرمت گھڑی کی نہیں انسان کی ہوتی ہے، اور جب انسان خود کو ٹھیک کر لے تو وقت خود بخود چلنے لگتا ہے۔ اور شاید یہی بند گھڑی کا اصل راز تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت نہیں، ہم رکتے ہیں، اور ہمیں ہی دوبارہ چلنا ہوتا ہے، ہمیں ہی زندگی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی ڈور اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو حرکت بھی تو ہمیں ہی کرنی ہے، محنت بھی تو ہمیں ہی کرنی ہے، تو ہم کیوں رکیں؟ ملتے ہیں ایک اگلی کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ اپنے رکے ہوئے سفر کا آغاز پھر سے کریں گے، اور خوب محنت کر کے اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔